وہ دے جزا کا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. سمجھے؟ وہاں یہاں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، سب کچھ کہہ سکتے ہیں. ہم یہاں نفسانی خواہشات میں بھڑک رہے. سمجھے؟ میں اتنا ہوں، ایک گاڑی کا مالک ہوں، 2 گاڑی کا مالک ہوں، کیا سمجھا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. مگر وہاں اگر کسی کی بات چل سکتی ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ سارے نبی یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آج کوئی اللہ سے بات کرنے والا ہے کوئی نہیں، کسی اور کے پاس جاؤ، کہیں جاؤ کہیں جاؤ کہیں جاؤ. امتی سارے گھومتے گھومتے کہاں آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ کے پاس. حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں آج کہیں نہیں جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی بات کرنے والا آج وہ مالک ہے اس دن کا، آج کوئی بات نہیں کر سکتا رب کی بارگاہ میں. کسی کی جو ہے زبان نہیں کھلتی، اللہ کا جلال ایسا ہے. بولے کہاں جائیں پھر؟ حضرت عیسیٰ کہیں کہ آج کوئی بچا سکتا ہے، رب کے سامنے بات کرنے والا کوئی ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. ان کے علاوہ کوئی رب کے سامنے بات نہیں کرے گا. یہ دیکھو ہماری محبت دیکھو، ہم سے محبت نبی پاک کیسے کر رہے ہیں. ہم صرف محبت کے دعوے کر رہے ہیں بھائی. حقیقت میں ان دعووں پر ہم عمل جس دن کر لیے شاید جو ہے دین بھی ہمارا سنور جائے اور دنیا بھی ہماری سنور جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے سارے کے سارے لوگ جائیں گے. میرے نبی کیا کہیں گے؟ بیٹھ جاؤ اجلس، بیٹھ جاؤ پریشان نہیں ہونا، بالکل نہیں، بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں. انا رہا میں اسی لیے تو ہوں تاکہ تمہیں جنت میں لے جاؤں. تو اسی لیے میں تمہاری سفارش کر دوں تمہیں جنت میں لے جاؤں. اب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جو نبی پاک اس زمین پہ سجدہ کریں. کون سی زمین تھی صاحب؟ توجہ ہے، زمین وہ تھی جو تانبے کی بن چکی. یہ اکیلے میں بیٹھ کے غور کرنا. ہماری جو یہ کھال ہے نا، کھال سمجھے، اس سے مضبوط کھال یہ ہے، اس سے مضبوط کھال یہ ہے پہلے. آئی بات سمجھ؟ پہلے کی جو کھال ہے وہ مضبوط ہے، اور جو نازک ہوتی ہے نا وہ جیسے ہونٹ ہے، جیسے پیشانی دیکھنا یہ نازک ہوتی ہے. اب ذرا توجہ ہے جی. وہ زمین اتنی گرم ہے، تانبے کی ہے، جس پر جو سب سے مضبوط کھال ہمارے پیر کی رکھا نہیں جا رہا، پیر مضبوط ہے یہ رکھا نہیں جا رہا ہے. مگر نبی ہمارے تمہارے لیے جو ہے وہ نازک نرم کھال جو پیشانی کی ہے اس زمین پہ رکھ کے کہہ رہے کہ ربی حبلی امتی. سبحان اللہ. توجہ رکھیں آپ، غور کیجیے. جو پیر جو سخت کھال ہے، جو موٹی کھال ہے، جسے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، وہ تلوا رکھا نہیں جا رہا اس زمین پر. اس زمین پہ نبی ہمارے تمہارے لیے پیشانی رکھتے ہیں. وہ کہہ رہے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے، میرے حوالے کر دے. معلوم ہے حدیث میں کی نات میں ایک بات یاد آئی. معراج کی رات تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اللہ کے رسول پہنچے تھے تو اللہ سے کہا تھا کہ مولا تعالیٰ کیجیے حساب امت، میری امت کا حساب ہے نہیں قیامت کے وہ میرے ہاتھ میں دے دینا، یہ میرے ہاتھ میں دے دینا. تاکہ کیوں؟ اس لیے یہ اللہ یطلع علی عیوبہ احد غیری. مولا میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے جو عیب ہے نا، گناہ ہے نا، کسی اور کے سامنے نہ کھلنے پائے. وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں. مگر ہم وہ ہیں کہ ہم ہر کسی کے عیب، ہمارے اپنے بھائی کے عیب دوسروں کے سامنے کھولنا شروع کر. یہاں اس کے عیب کیا سن لیا بس چاروں کو، جب تک ہم اس کے عیب جوئی نہیں کریں گے تب تک ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. اگر ہم کسی کی بات سن لیں گے سمجھے، جب تک ہم اس کی برائی نہیں کر لیں گے تب تک ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا. یہ تو ہمارے نبی ہمارے کو نہیں سکھائے. ہمارے نبی کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ اکبر. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھا ایک بات بتائیے گا، ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں دنیا میں؟ 5000 لوگوں کو، 10,000 لوگوں کو، 20,000 لوگوں کو، 30,000 لوگوں کو، لاکھ لوگوں کو جانتے ہو؟ ہم جانتے ہیں. مگر ہمیں کون کون جانتا ہے؟ ہمیں کتنے ہزار لوگ جانتے ہیں؟ کتنے جانتے ہوں گے؟ 10-20 ہزار لوگ جانتے ہوں گے. مگر ان لوگوں کے سامنے تو ہزار لوگ جو ہمیں جانتے ہیں ان کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لیے ہم جھوٹ بولنے کو تیار ہیں، دوسروں کی عیب جوئی کرنے کو تیار ہیں، دوسروں کا مال ہڑپنے کو تیار ہیں، جھوٹ بول کے پیسہ کمانے کو تیار ہیں، سب کچھ حرام کمائی تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں کے سامنے اپنی عزت بچائی جائے. میرے بھائی قیامت میں 1-2 ہزار نہیں ہوں گے. جب سے حضرت آدم کی اولاد سے لے کے آخر تک کے سب لوگ رہیں گے، ان سب کے سامنے جب ہمارے اعمال کھلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ اس دن بچو، اس دن ہمارے اعمال کھل نہ پائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنو، جو تمہیں کسی کا عیب معلوم ہو جائے، اگر کوئی چوری کر رہا ہے، ہاں یہ چور ہے، کسی کا عیب تمہیں معلوم ہوا ہے، اس کو چھپا لو. کیا کرو؟ اس کو چھپا لو، اس کو چھپا لو، دوسروں کے سامنے بیان مت کرو. آپ پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ کیا کوئی فائدہ ہے؟ ہاں میرے نبی کہتے ہیں ہاں فائدہ ہے. بولے کیا؟ من ستر المؤمنین فسترہ اللہ یوم القیامہ.
کہ تم مومنین کے عیوب کو زمین پر چھپا لو گے، یہاں چھپا لو گے، تمہارے عیبوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چھپا لے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، وہ اس دن کا مالک ہے، اس مالک سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو چوتھی آیت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد۔ اب جو ہے اتنی بات جو ہوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ کہتے رہے کہ مولا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تمام تعریفیں تیرے لیے، وہ ہمارا پروردگار ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سمجھے، روز جزا کا مالک بھی ہے۔ پہلے تعریفیں ہو رہی، پہلے تعریفیں ہو رہی ہیں، پہلے خوب ہم نے رب کی تعریف کی، نماز میں کھڑے ہو گئے، پھر بعد میں اب کیا کریں، اب تعریف پوری ہو گئی، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ مولا اب ضرورت ہے، بولے کس چیز کی، اب اور تھوڑی تعریف ہو، کیا وہ یہ حق پر مبنی بات یہ ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تیری عبادت کرنا ہے، تجھ ہی سے مدد طلب کرنا۔ اب اس آیت کو لے کے ہمارے کچھ بھائی ہیں، سمجھے، وہ ہمارے کچھ بھائی اس بات کا مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو کچھ لوگ جو ہے مزاروں کی عبادت کرتے ہیں، مزاروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، سمجھے، یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا عبادت، یہ بات نہیں ہے، وہ صرف مغالطہ ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم کسی بھی مزار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اطہری ہی کیوں نہ ہو، ہم نبی کی عبادت، بولو بھائی، نہیں کرتے، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کے لائق کوئی ہے تو وہ ہمارا تمہارا پروردگار ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اچھا دوسری آیت جو دوسرا ٹکڑا ہے کیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں بھی مغالطہ دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، تم رسول سے مانگتے ہو، تم علی سے مانگتے ہو، تم ولی سے مانگتے ہو، تم ہر مزار پہ جا کے جو ہے اپنا دامن پسارتے ہو، سب کچھ یہ جو باتیں کہتے ہیں، تو میرے بھائی کسی بھی اہل اللہ سے مانگنا شرک نہیں ہے، میں بتا رہا ہوں ابھی تک، کسی بھی اہل اللہ سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ جنہیں مانگا جا رہا ہے، جن سے مانگا جا رہا ہے، ان کو ہم خدا سمجھ کے نہیں مانگتے، خدا سمجھ کے اگر مانگیں گے واقعی مشرک ہو جائیں گے، واقعی مشرک ہو جائیں گے، مگر خدا سمجھ کے نہیں مانگیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی قرآن میں بتایا، کیسے بتایا، اب دیکھو اللہ فرماتا ہے کیا ہے وہ، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہتا ہے کہ تم مدد طلب کرو، بولا کس سے مدد طلب کریں، بولے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ صبر اور نماز خدا نہیں ہے، صبر اور نماز خدا نہیں ہے، مگر خدا کو محبوب چیزیں ہیں، اللہ پسند کرتا ہے، نماز کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، صبر کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، تو سمجھ میں کیا آیا، جو اللہ کو پسند ہے ان چیز سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ سب سے زیادہ پسند کسے کرتا ہے، نبی پاک کو پسند کرتا ہے، نبی کو محبوب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، مولا علی سے محبت کرتا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں سے محبت کرتا ہے۔ ہم نے سوچ لیا کہ اب مانگیں گے، رب سے تو مانگنا ہی مانگنا ہے، مگر رب کے محبوب ہونے کی وجہ سے نبی پاک سے بھی مانگا کریں گے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیرے در کے غلام ہیں، ہم یہاں آئے ہیں، کرم کرنا تمہارا کام ہے، جھولی پسارنا ہمارا کام ہے۔ یقین مانیں کہ جس دن اگر یہ عقیدہ ہمارا ہو جائے گا، انشاءاللہ ادھر دنیا اور دین دونوں بھی ہمارے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اور صحیح پڑھنے اور صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔